اور علامہ صاحب اویس بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مسلمان اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں اس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح فلسطین میں یمن میں مسلمانوں کی جس طرح شہادت ہو رہی ہے، وہ کیا جذبہ ہے جسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں مسلم امہ کے ساتھ اتنے مظالم جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہم ایک حالت جنگ میں ہیں؟ کس طرح یہ امن کا جو ہے ہم نعرہ جو ہے پھر سے گونج سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے نا اتحاد و وحدت، یہ ازحد ضروری ہے۔ اب دنیا بھر کے تمام انسانوں میں ایک بڑی تعداد ہے، 6 ارب تھوڑی تعداد نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے، اور 52 اسلامی ممالک، اور لیکن ہر ایک کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اپنی ذاتی۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین ہو، غزہ ہو، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو مظلومیت کی چکیں پس رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھیم دیا تھا فلسطین کے حوالے سے، سیم ویسا ہی ہے جیسے آج ہمارا نظریہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ اب کشمیر میں بھی جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے میڈیا پہ نہیں آتا کہ وہاں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو KPK میں جمعہ کے دوران نماز جمعہ پڑھتے ہوئے آج بھی 3 افراد شہید ہو گئے، وہاں بم دھماکہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، مگر وہ استعمال مسلمان اور ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح 21 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کے شہر میں علی کے سر پہ ضرب مارنے والا ظاہر مسلمان تھا، یعنی اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ظاہر مسلمان تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر اسلام نہیں تھا۔ جب تک ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے اور پورے وجود پہ اسلام میں فی السلم کافہ مکمل طور پہ اسلام میں نہیں داخل ہوں گے، تب تک جو ہے وہ آدھا تیٹر آدھا بٹیر رہے گا، تو پھر ایسا ہی رہے گا کہ کوئی بھی ہم اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکیں گے۔ ابھی جو اگلا جمعہ آئے گا وہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اور جمعۃ الوداع جو ہے اس کو یوم القدس کے طور پہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ بالخصوص جو پاکستان کے حالات ہونے جا رہے ہیں، خود جو بلوچستان میں اس وقت ناامنی ہے، وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا کہ جس کے سبب جو ہے وہ بلوچستان اردن سے گزر کے اوپر بلوچستان تک ہمارے پڑوس تک اسرائیل آنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں ہماری ادارے، ہماری افواج پاکستان جس طرح میدان عمل میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ آپ نے بڑی بہت اچھی بات کہی کہ سیاسی قوتوں کو، ہمارے جو سیاستدان ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی مسلمان ہیں، اسلام سے بالکل ان کا بھی نالج ہے، ان کا سینس ہے، انہیں پتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہمیں کس طرح سے کرتی ہیں، تو اپنی جو ہم پالیسیز بناتے ہیں اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں فتح مکہ کے حوالے سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کیوں اویس بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بلال بھائی، ایک تو سب سے جو اول درجہ ہے نا مسلمانوں کو کرنے کے لیے وہ تو اتفاق، یہ تو سب سے اول درجہ جو سب سے پہلا، اور میرے خیال سے جو ایک ہماری اس وقت فی الحال ہار کی وجہ وہ یہی ہے کہ اتفاق نہیں ہے۔ یہ چاہتے صاحب ہیں، کل آپ کے پاس جو قاری صاحب آئے ہوئے تھے وہ 1 رمضان سے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ الازہر یونیورسٹی قاہرہ ہے، انہوں نے ان کو وہاں سے بھیجا ہوا ہے صرف پاکستان میں اس طرح وحدت کا پیغام دینے کے لیے۔ اور دوسری بلال بھائی جو ہے نا، ہمیں اس وقت انتہائی جو ہے نا تعلیم کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ اس کا اس وقت ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں قرآن و حدیث سے جب تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، ہمیں اس سے شعور اور تعلیم ملے گی، تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت نا جیسے مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا نا 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ سیاسی مسلمان ہے اور یہ مذہبی مسلمان ہے۔ یہ بہت بڑی تقسیم ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا، اور یہ والی جو تفریق ہوئی ہے نا، اس سے فرقوں سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ صحیح، یعنی کہ جو سیاسی مسلمان ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ وہی بندہ بہتر حاکم بن سکتا ہے، حکمران بن سکتا ہے جو لبرل ہو، یعنی کہ برائے نام بس صرف کلمہ پڑھتا ہو، باقی قرآنی جو تعلیمات ہیں، حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، سیرت طیبہ، اس سے اس کو کوئی خاص سروکار نہ ہو، اور جو مسلمان ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ قدیم ہے، قدامت پسند ہے، مذہبی مسلمان ہے۔ جبکہ مسلمان، اس کی دین اور دنیا میں تفریق نہیں ہوتی، اس کی دنیا بھی ہر حالت میں دین شمار ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔